اپنی طاقت کے مطابق ملی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف میں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے. تو قرآن شریف میں کیا ہے؟ قرآن شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یعنی وہ ہے یعنی ایک رائٹنگ میں ایک نمونہ ہے، سیرت ہے. اور صحابہ کرام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی ایک سیرت صورت میں اس میں ہے کہ جو قرآن شریف میں ہے ہر ایک چیز ایک چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی اپنی صحابہ میں منتقل کر دی. تو اس قرآن شریف میں الف لام میم یہاں سے الف لام میم سے لے کر وہ ناس تک اور کچھ نہیں ہے، صرف یعنی یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی نیک بندوں کی صفات ہے، ان کی جو ہے خوبیاں ہیں، ان کی جو ہے مرتبے ہیں، ان کے مقام، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی صحابہ کرام کے اوپر وہ کر دیا تو تاکہ ثابت ہو کہ یہ صحابہ کرام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں آ جائیں. اور قرآن شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف کے جتنا بھی اس میں صفات ہے اس سب کا نچوڑ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اب تمام صحابہ کرام کے درجے کو اور ان کے جو ہے کمالات کو، ان کے تمام عبادات کو سب کو ملا کے سب صحابہ کرام ملیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر میں یعنی تمام صحابہ کرام سے بھی ان کو آپ اکٹھا کریں ان کی جو تمام مرتبے جو ہے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک نہیں پہنچتے ہیں. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باطنی اور ظاہری علموں کا تقسیم کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا بھی مسئلہ آ گیا کہ اس کا وارث کون ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں جیسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت، آخر اس کا بھی کوئی وارث ہونا چاہیے نا. باقی علم تو تقسیم کر دیا لیکن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو یعنی جسامت مبارک تھی اس کا بھی وارث. تو حدیث وہ اس میں ہے کہ صحابہ کرام کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر گئے تو ہمیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہم حسن اور حسین کو دونوں کو ملا کے کھڑے کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو جسمانی جو وراثت جو تھی وہ اپنی دو شہزادوں کو دی تھی، حسن اور حسین کو، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے، وہ بھی اپنے لیے نہیں چھوڑا. یعنی اپنی سارے یعنی علم ظاہری بھی تقسیم کر دی، علمی باطنی بھی تقسیم کر دی، اور اپنی حلیہ مبارکہ وہ تشبیہ بھی وہ بھی دے دیا کہ لوگ یہ نہیں کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وراثت ہمیں نہیں ملا. علم کا وراثت تو مل گیا لیکن ہم اگر اس کو دیدار کرنا چاہیں تو وہ ہم کہاں سے پائیں گے، وہ کہاں سے ملے گا؟ تو وہ پھر حسن اور حسین کو یعنی دونوں کا ملا کے رکھ دیتے تو یعنی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تھے. تو وما علینا الا البلاغ. آج جو ہے کیونکہ ٹائم بھی 4 بجے ہونے والے ہیں تو یہ مختصر سے یہ بات تھی کہ حضرت علی کرم اللہ نے بتایا تھا کہ اگر میں بسم اللہ کا صرف میں اگر تشریح کروں، اگر میں بسم اللہ کا بنا وہ معنی بیان کرنے لگوں تو 7 اون اتنا اس میں لکھائی میں آ جائیں گے، 7 اون اس بار کو اٹھا نہیں سکیں گے. یہ جو ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم نے ذرا تشریح کی کہ العلماء الانبیاء، اس میں آپ دیکھیں سارے صحابہ کرام آ گئے، سارے جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتی آ گئے. تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جو ہے کہ میں اگر بسم اللہ کا تعریف کرنی شروع کر دوں تو 7 اون اس جو نا جو جتنا میں لکھوں گا اس کو اٹھا نہیں سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنا اس میں انسان گہرائی میں چلا جاتا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا تفکر کا کہ فکر کیا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ پردے کھول دیتا ہے. تو اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم تو اس میں ہوتا ہے کہ صرف جو 4 سال کے نا مدرسے میں جا کے پڑھ کے آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، باقی کوئی نہیں ہے. لیکن آج ہم لوگ یہ علم ہوگا کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کو بھی علم ہے. ٹھیک ہے. اور جو یعنی اس کی انسانیت کی اور ولایت کی جو انتہا بھی ہے وہ بھی وارث ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جب حضور سے جیسے کل ہم نے دیکھا کہ غوث کا کیا ہے وہ سورج کو بھی ہاتھ یعنی ہیلپ کرتا ہے، ہر صبح جب سورج نکلتے وہ اس کی مدد شامل ہوتا ہے، وہ ہاتھ کھینچ کے اس کی یعنی قدرت کا کھینچ کے وہ اس کو سورج کو نکالنے میں مدد دیتا ہے. اور غوث کا یہ ہے کہ وہ مردے زندے کو بھی وہ کر دیتا ہے، مردہ اس کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ مار دیتا ہے، وہ بھی ہے. لیکن یہ تمام جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غوث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی گرد اس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنے اونچے مرتبے پہ ہوتے ہوئے اس کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مقابلے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے پیچھے جو گرد نہیں ہوتا ہے اس کا بھی وہ مقابلہ اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا اتنا عظیم شان ہے
کہ وہ انسان کی بس کی اور انسان کی سمجھ سے باہر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مت سمجھو، باقی جتنے آپ تعریف کر سکتے وہ کم ہے، کیونکہ ہم اس انتہا کو پہنچ نہیں سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری حق کیا ہے. وہ علی نے لکھا. کیا غوث شاہ وہ سید فرقے سے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی فضل کرے. یہ غوثیت جو ہے نا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک مجاہدے، یہ جو نا عبادات تو شاد میں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم، اس سے غوث وہ نہیں بنتا ہے. ہر کوئی ہے نا غوث وہ بن جاتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جو ہے نا، اس کو خاص نور ہوتا ہے، وہ مل جائے نا وہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. لیکن اس میں ضروری نہیں کہ سید کا صرف ہو، اور بھی ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ پیر بنانا ضروری ہے؟ پیر بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ عام لفظ میں ہم کہتے ہیں جس کا پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی جس کو ہم سننے میں آتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بات ہو گئی کہ آپ وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کیا ہے؟ مرشد کامل ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے نا مجاہدے میں پڑ جاؤ، تاکہ آپ کو عبادت کرنا آسان ہو. دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جیسے کہ میں نے مسلم مولانا روم کا جو اس دن میں نے شعر بھی کہا تھا کہ ہر کے خایت ہم نشینی با خدا، ہر کے خایت ہم نشینی با خدا، ہو نشینت در حضور اولیاء. کوئی اگر چاہتا ہے کہ میرا ہم نشینی، میرا دوستی اللہ سے ہو، میرا رسائی اللہ تک پہنچ جائے، اللہ میرا دوست بن جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ہو نشینت در حضور اولیاء. تو وہ جا کے اولیاء کے قدمیں پڑے، اولیاء کی ان سے بیعت کرے، ان کے مجلس میں اٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے. دوسرا پھر مولانا رومی نے کہا ہے کہ میں ایک عالم تھا، مولوی تھا، بہت بڑا میرے پاس دنیاوی علم تھا، لیکن یہ ہوا کہ یعنی جب شاہ شمس تبریزی مجھے ملا، میں نے اس کی بیعت کر دی اور اس کی خدمت میں لگا رہا، 10 سال اس کی خدمت کی. تو پھر وہ کہتا ہے مولوی ہرگز نشوت مولائے روم، مولوی ہرگز نشوت مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نشوت. کہتا جب تک میں نے شمس تبریزی کی غلامی میں نہیں آیا تھا، اس کی موردی میں نہیں آیا تھا، میں ایک مولوی تھا، لیکن میں اس نے مجھے مولوی کے درجے سے اٹھا کے مجھے مولا بنا دیا. سمجھا نہیں بات؟ تو ولی جناب یعنی دوسری جگہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن فاسأل به خبیرہ، الرحمن فاسأل به خبیرہ، کہ رحمان کی جو ہے نا آپ نے تلاش کرنا ہے تو ان سے پوچھو جن کو ان کا خبر ہے. تو رحمان کو خبر بغیر یعنی اللہ والوں کی کسی اور کو رحمان کی خبر نہیں ہے. جس کو معرفت نصیب ہوئی ہے تو وہ رحمان کو پہچانتا ہے کہ رحمان کیا ہے، رحمان کون ہے، رحمان کہاں ہے، رحمان کیسے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ اگر آپ نے رحمان تک پہنچنا ہے، مجھ تک آنا ہے، تو ایسے شخص سے پوچھو جس کو یعنی اس کا علم ہے، اس کو پتہ ہے. تو اگر ہم کسی اور سے پوچھیں گے تو ہم شک میں پڑ جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے. تو پھر جو نا علم جو ہے نفع کے بجائے ہمیں نقصان پہنچائے گی. اور شیطان اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو رحمان سے دور کروا دوں. سمجھا نہیں؟ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمام صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کا مرشد کامل تھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ سنت ہے، اگر وہ ہم چھوڑیں گے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ترک کر دیا، صحابہ کرام کی سنت ہم نے چھوڑ دی، تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا؟ پھر ہم یہ کہیں گے کہ حضور بھی ہم جیسا بشر ہے، حضور بھی ہمارا بڑا بھائی ہے.